ڈیلی انسائیڈر میں خوش آمدید۔ پاک فضائیہ نے ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کی جانب ایک اہم قدم اٹھا لیا ہے۔ JF-17 تھنڈر کو جدید میزائل سے لیس کر دیا گیا ہے۔ طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کا تجربہ کامیاب ہو گیا ہے۔ پاکستان نے مقامی طور پر تیار کیے گئے JF-17 تھنڈر طیاروں کو طویل فاصلوں تک مار کرنے والے جدید میزائلوں سے لیس کر دیا ہے۔ طیارے کے ذریعے میزائل فائر کر کے ہدف کو نشانہ بنانے کا کامیاب تجربہ بھی کر لیا گیا ہے۔ ترجمان پاک فضائیہ چین کے تعاون سے تیار JF-17 تھنڈر کو نئے میزائلوں کے ذریعے دور تک اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت حاصل ہو گئی ہے۔ دوستو، یہ پاکستانیوں کے لیے ایک خوشخبری ہے، پورے پاکستان کے لیے ایک کامیاب نیوز ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتانا چلوں کہ JF-17 سے داغے گئے ملکی ساختہ میزائل نے 100% درستگی کے ساتھ اپنے ہدف کو نشانہ بنایا ہے۔ ملکی ساختہ میزائل طویل فاصلے تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میزائل کا تجربہ عظیم سنگ میل ہے اور قابل فخر سائنسدانوں، انجینئرز کی شبانہ روز محنتوں اور صلاحیتوں کی وجہ سے یہ ہدف مکمل ہوا۔ واضح رہے کہ پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر کو ملکی سطح پر تیار کیے جانے والے جدید میزائل سے لیس کیا گیا ہے۔ ملکی ساختہ میزائل کے شامل ہونے سے روشنی اور اندھیرے میں اہداف کو ٹھیک سے نشانہ بنانے کی صلاحیت بھی حاصل ہو گئی ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پاک فضائیہ کی جانب سے JF-17 تھنڈر طیاروں سے لیس ایک نئی وہ ملٹائی رول اسکواڈرن کے قیام کا عمل سال 2018 میں وہ لایا گیا تھا قیام عمل میں، جسے نمبر 28 ملٹائی رول اسکواڈرن کہا جاتا ہے۔ پاکستان نے رواں سال کے پہلے ماہ کی 31 تاریخ کو ایک اور نصر اللہ بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا تھا، جو دوران پرواز ہدف تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری اعلامیہ میں بتایا گیا تھا کہ تجربے کے دوسرے مرحلے میں دوران پرواز اور ہدف تک پہنچنے میں صلاحیتوں کا جائزہ لیا گیا، جو کامیاب رہا۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دی انسائیڈر کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ڈیلی انسائیڈر کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی انفارمیٹو ویڈیوز کی اپڈیٹس وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ دوستو، JF-17 تھنڈر طیارے کا یہ ملکی ساختہ میزائل اس وقت پوری دنیا کی ہاٹ ٹاک بنی ہوئی ہے، اور دنیا میں تقریباً بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر ابھی بھی اس کی بات چل رہی ہے۔ اور پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل مجاہد انور خان نے پاکستان کے JF-17 تھنڈر کو ملکی سطح پر تیار کرنے کے لیے اور جدید میزائل سے لیس کرنے والے سائنسدانوں کو مبارکباد دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ پاکستان امن پسند ملک ہے، دشمن نے ہم پر جارحیت مسلط کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ دوستو، ابھی تک اس میزائل کی ایگزیکٹ رینج وہ عام پبلک کے ساتھ شیئر نہیں کی گئی، لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ اس کی رینج تقریباً وہ 200 کلومیٹر دور تک یہ فائر کر سکے گا، 200 کلومیٹر دور تک یہ وہ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر سکے گا۔ پاکستانی لڑاکا طیارے JF-17 تھنڈر کے جدید ورژن بلاک 3 اس کا بھی آغاز ہو چکا ہے، اور یہ دنیا کا بہترین چوتھی نسل کے لڑاکا طیاروں سے بھی زیادہ جدید طیارہ ہے۔ اس حوالے سے آپ دوست احباب کی رائے کا ہمیشہ کی طرح انتظار رہتا ہے۔ کمنٹ سیکشن آپ لوگوں کے لیے حاضر ہے، وہاں پر اپنی رائے سے ہمیں مستفید کیجیے۔ دوستو، تھنڈر JF-17 بلاک 3 اپنی صلاحیتوں میں امریکی F-16، F-18 اور F-15 روس کے سخوئی 27 اور فرانس کے میراج 2000 جیسے مشہور لڑاکا طیاروں تک کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق JF-17 بلاک 3 کا انجن زیادہ طاقتور ہے، جس کی بدولت یہ آواز کے مقابلے میں دگنی سے بھی زیادہ رفتار سے پرواز کر سکتا ہے۔ اس میں خاص قسم کے کم وزن لیکن مضبوط مادے استعمال کیے گئے ہیں، جو ایک طرف اس کا مجموعی وزن زیادہ بڑھنے نہیں دیں گے، جبکہ دوسری جانب اسے دشمن ریڈار کی نظروں سے بچنے میں مدد بھی دیں گے۔ JF-17 بلاک 3 ایسے جدید ترین ریڈار AESA ریڈار سے بھی لیس ہوگا، جسے جام کرنا دشمن کے فضائی دفاعی نظام کے لیے انتہائی مشکل ہوگا۔ پائلٹ کا ہیلمٹ جدید ٹیکنالوجی کا شاہکار ہے، جو طیارے کے اطراف سے بہتر واقفیت کے علاوہ ہتھیاروں پر بہترین کنٹرول کی صلاحیت بھی دیتا ہے۔ JF-17 تھنڈر بلاک 3 طویل فاصلے پر موجود زمینی اہداف کا بہتر نشانہ لینے کے لیے خصوصی اعلی ٹارگیٹنگ پاڈ میں اضافی طور پر نصب ہے، جبکہ اسے زمینی یا فضائی اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے وہ کسی خاص قسم کے اعلی ٹارگیٹنگ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کی اپنی پریسیجن بہت زبردست ہے، جبکہ اسے زمینی یا فضائی اہداف کو ان سے خارج ہونے والی گرمی کی بنیاد پر شناخت کرنے اور نشانہ باندھنے والے نظام IRST سے بھی ممکنہ طور پر لیس کیا گیا ہے۔
بلاک 2 ویرینٹ کی طرح JF-17 بلاک 3 میں بھی دوران پرواز ایندھن بھرنے اور ایندھن بھروانے کی سہولت موجود ہے، جس کے باعث یہ 2500 کلومیٹر دور تک کسی ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ فضا سے فضا اور فضا سے زمین تک مار کرنے والے دوسرے میزائلوں کے علاوہ نظر کی حد سے دور تک مار کرنے والے BVR میزائل سے بھی لیس ہے۔ پاکستان کی بری فوج جو ہے اس کے لیے بنائے گئے بابر کروز میزائل میں ترامیم کے بعد اسے رات کروز میزائل کی شکل دے دی گئی ہے، جو روایتی یا غیر روایتی اسلحے سے لیس کر کے جبکہ JF-17 بلاک 3 میں نصب کیا گیا ہے، جس کے باعث سینکڑوں کلومیٹر دور زمینی اہداف کو ٹھیک ٹھاک نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ سب سے خاص بات یہ ہے کہ JF-17 بلاک 3 کے کاکپٹ میں 2 افراد کی گنجائش ہے۔ واضح رہے کہ JF-17 تھنڈر بلاک 1 کی فی طیارہ لاگت تقریباً $25 ملین یعنی کہ $2.5 کروڑ ہے، اور بلاک 2 پر $28 ملین فی طیارہ لاگت آئی تھی، جبکہ بلاک 3 کے بارے میں اندازہ ہے کہ اس کی ہر پیداواری جو بونٹ ہے، اس کی جو یونٹ ہے، اس کی ممکنہ لاگت تقریباً $32 ملین یعنی کہ $3 کروڑ 20 لاکھ ہوگی۔ اگر اس لاگت کا موازنہ پرانے قسم کے F-16 طیاروں یعنی بلاک 52 سے کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان کی اصل قیمت $20 ملین تھی، جبکہ پاکستان کو $34 ملین کے جو ہے وہ حساب سے فروخت کیا گیا تھا۔ اگر اس لاگت کو جو ہے وہ آپ ذرا غور کریں تو امریکہ میں بہت مہنگے جہاز جو ہے وہ بیچ رہا تھا، اور کچھ ماہ پہلے امریکہ سے اسی پرانی قسم کے مزید F-16 طیاروں کی جو خریداری کا معاملہ بھی اسی لیے کھٹائی میں پڑا تھا، کیونکہ امریکہ اب کی بار پاکستان سے فی طیارہ قیمت 87 ملین یعنی $8 کروڑ 70 لاکھ سے بھی کچھ زیادہ طلب کر رہا تھا، جو F-16 کی پچھلی قیمت سے بھی 2.5 گنا زیادہ تھی۔ گزشتہ ماہ بھارت نے فرانس سے 36 عدد رافیل لڑاکا طیارے خریدنے کا معاہدہ کیا ہے، جس کے تحت رافیل کی فی طیارہ قیمت تقریباً 242 ملین یعنی کہ $24 کروڑ 20 لاکھ جو ہے وہ طے کی گئی ہے، جبکہ اس معاہدے کی مجموعی لاگت 8 ارب 70 کروڑ ہے۔ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ JF-17 تھنڈر بلاک 3 اپنی خصوصیات صلاحیتوں کے اعتبار سے دنیا کے جدید لڑاکا طیاروں کے ہم پلہ ہے اور پاکستان کے لیے کم خرچ بھی ہے۔ ماہرین کے مطابق JF-17 تھنڈر کی بدولت پاکستان نے مقامی طور پر عسکری طیارہ سازی میں خود کفالت کی طرف قدم بڑھانا شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز پاکستان ان تمام اپنی جو ہے وہ جو پاکستان کی صلاحیتیں ہیں ان میں انشاءاللہ العزیز کامیاب ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ پاکستان کا جو دورہ ہے وہ ایک دفعہ پھر سے سب کی نظروں کے سامنے آئے گا۔ دوستو کچھ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں نیوزی لینڈ پر جو ابھی مساجد پر فائرنگ ہوئی ہے، اس کے حوالے سے بھی نمازیوں پر حملہ کرنے والے نے اس کی بڑی حیران کن وجہ جو ہے وہ بیان کی ہے۔ دوستو نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ کے نور مسجد اور لین ووڈ میں واقع مسجد میں جمعہ کی نماز کے دوران سفید فام انتہا پسندوں نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں شہید ہونے والے افراد کی تعداد 40 سے زیادہ ہو گئی ہے، اور ابھی تازہ ترین جو بات ہے اس کے مطابق تقریباً 50 کے قریب ہے، جبکہ دہشت گردی کی اس کارروائی میں شہداء کی تعداد میں مزید اضافے کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ حملہ آور آسٹریلوی شہری ہے جس کی شناخت برنٹن ٹیرنٹ کے نام سے ہوئی ہے۔ وہ فوجی وردی میں ملبوس تھا، جس کی عمر 28 سال ہے، جبکہ ایک عورت سمیت اس کے 4 ساتھی شہر کے دوسرے علاقوں سے گرفتار ہوئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق حملہ آور نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اسلام مخالف مواد کے 87 صفحات پوسٹ کیے، جن میں لوگوں کو مسلمانوں پر حملے کے لیے اکسایا گیا تھا۔ کارروائی سے قبل حملہ آور نے اپنی ٹویٹر اکاؤنٹ پر اپنا منشور بھی شیئر کیا تھا، جس میں اس حملے کے پس پردہ عزائم اور اپنے مقاصد سے متعلق اس نے آگاہ کیا تھا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ پاکستان جو ہے یا دنیا کا کوئی بھی اور جو دوسرا اسلامی ملک ہے وہ اپنے لوگوں کو آہستہ آہستہ ہمارے ملک میں اس لیے بھیج رہے ہیں تاکہ وہ ہمارے ملک پر قبضہ کر سکیں۔ میں بتاتا ہوں کہ جب تک سفید فام افراد زندہ ہیں یہ لوگ کبھی بھی ہمارے ممالک اور ہماری سرزمین پر قابض نہیں ہو سکتے۔ حملہ آور کا کہنا تھا کہ یہ ہماری سرزمین ہے اور اس پر آ کر بسنے والے جو ہیں وہ کسی بھی یورپی شہر میں آ جائیں، وہ کہیں پر بھی آ جائیں، ان سے ہم لوگ بدلہ لیں گے، اور یہ بدلہ لینے کی کارروائی ہے۔ یہ کارروائی ان یورپی شہریوں کی غلامی کا بدلہ لینے کے لیے ہے جن کی زمینیں مسلمانوں نے چھین لی تھیں۔ یہ کارروائی یورپی ممالک میں کی جانے والی ہزاروں دہشت گردی کی کارروائیوں میں یورپی شہریوں کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے کی گئی ہے۔ یہ کارروائی جو ہے وہ اس لیے کی گئی ہے کہ اگر دنیا کا کوئی ملک جو ہے وہ پاکستان جیسے ملک کو یا کسی دوسرے اسلامی ملک کو جو ہے وہ اگر سپورٹ دیتا ہے تو انہیں پتہ چل جائے کہ ہم کس کی سائٹ پر کھڑے ہیں۔ حملہ آور کے مطابق وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے کافی متاثر تھا۔ اس نے کہا کہ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پرجوش حامی اور سیاسی طور پر سرگرم خاتون کینڈس اون سے بھی کافی متاثر ہوں۔ ٹویٹر پر جاری پیغام میں حملہ آور نے بتایا کہ میری عمر 28 سال ہے اور میں آسٹریلیا میں پیدا ہوا۔ میرا تعلق ایک متوسط خاندان سے ہے، ایک عام خاندان کا ایک عام سفید فام شخص ہوں جس نے اپنے لوگوں کے لیے محفوظ مستقبل کے لیے قدم اٹھایا ہے۔
ہے۔ واضح ہے کہ حملہ آور نے مسجد میں موجود نہتے مسلمانوں پر اپنی مشین گن کے ذریعے اندھا دھند فائرنگ کی اور اس فائرنگ کے نتیجے میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے، اور ابھی تک ان کی تعداد تقریباً 50 کے قریب بتائی جا رہی ہے، اور یہ صرف اور صرف مرد نہیں ہیں، ان میں خواتین بھی شامل ہیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔